امام جعفر صادق علیہ السلام سے خلقت انسان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اللہ جب چاہتا ہے کہ کسی نطفے کو خلق کرے کہ جس سے اس نے صلب آدم میں میثاق لیا تھا تو مرد کو عورت کی طرح متحرک کرتا ہے، تو وہ رحم کی طرح وہی کرتا ہے کہ اپنا دروازہ کھول تاکہ تجھ میں میری مخلوق اور قضاء و قدر داخل ہو۔ پس رحم اپنا دروازہ کھولتی ہے تو نطفہ اس رحم تک پہنچ جاتا ہے اور اس میں 40 روز تک رہتا ہے، پھر 40 دن تک القاع بن جاتا ہے، پھر 40 دن تک مضغہ بن جاتا ہے، پھر گوشت جس میں رگوں کا ایک باہم جال بچھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ خلق کرنے والے 2 فرشتوں کو روانہ کرتا ہے جو رحم میں تخلیق کرتے ہیں جیسے اللہ چاہتا ہے۔ وہ عورت کے پیٹ میں اس کے منہ سے داخل ہوتے ہیں اور رحم تک پہنچتے ہیں، اور اس میں وہ قدیم روح ہوتی ہے جو مردوں کے صلبوں اور عورتوں کے رحموں میں سے نقل ہوتی رہی ہے۔ پس وہ اس میں زندگی اور بقا کی روح پھونکتے ہیں، اور پھر وہ اس کے کان، آنکھیں، ہاتھ، منہ اور اعضاء اگاتے ہیں، اور وہ کہ جو پیٹ میں ہوتا ہے اللہ کے حکم سے۔ پھر اللہ دونوں فرشتوں کی طرح وحی کرتا ہے کہ اس کے بارے میں میری قضاء و قدر اور نافذ امر کو لکھو، اور تم جو بھی لکھو اس میں میری طرف سے بدھا کی شرط بھی لگانا۔ تب وہ دونوں کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم کیا لکھیں؟ تو اللہ ان کی طرح وحی کرتا ہے کہ تم اپنے سر اس کے ماں کی سر کی طرف بلند کرو، اور جب وہ بلند کرتے ہیں تو اس کی ماں کی پیشانی میں ایک لوح ظاہر ہوتی ہے۔ تب وہ دونوں اس میں دیکھتے ہیں تو لوح میں اس کی صورت، زینت، موت اور میثاق تمام چیزیں پہلے سے تحریر ہوتی ہیں۔ پس ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھی سے تیزی کرتا ہے، اور وہ دونوں لوح میں موجود ہر چیز لکھ دیتے ہیں۔ اور جو لکھتے ہیں اس پر بدھا کی شرط لگا دیتے ہیں۔ پھر وہ اس کتاب پر مہر لگاتے ہیں اور اسے اس کی آنکھوں کے درمیان رکھ دیتے ہیں۔ پھر وہ اسے اس کی ماں کے بدن میں کھڑی حالت میں مقیم کرتے ہیں، اور بسا اوقات وہ حد سے تجاوز کرتا ہے تو کروٹ لیتا ہے، اور ایسا ہرگز نہیں کرتا مگر یہ کہ ہر سرکش اور نافرمان میں ہوتا ہے۔ اور جب بچے کے باہر نکلنے کا وقت آتا ہے تو اللہ رحم کی طرف وحی کرتا ہے کہ تم اپنا دروازہ کھولو تاکہ میری مخلوق زمین پر آ جائے اور اس پر میرا امر نافذ ہو۔ اور باہر نکلنے کا وقت جب آتا ہے تو رحم بچے کے لیے دروازہ کھول دیتی ہے، اور اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جسے جھڑکنے والا کہا جاتا ہے۔ وہ اس بچے کو جھڑکتا ہے جس سے بچہ خوف زدہ ہو جاتا ہے اور کروٹ لیتا ہے، تو اس کے پاؤں اس کے سر پر ہو جاتے ہیں اور اس کا سر پیٹ کے نچلے حصے کی جانب ہو جاتا ہے تاکہ اللہ عورت اور بچے پر خروج کو آسان فرما دے۔ فرمایا، اور جب فرشتہ اس کو دوسری جھڑک دیتا ہے تو بچہ خوف زدہ ہو کر رونے لگ جاتا ہے اور اپنا یوم الست کا میثاق بھول جاتا ہے اور زمین پر آ جاتا ہے۔